انتہائی قابل احترام میرے کابینہ کے محترم ساتھیوں، مشیران، معاونین خصوصی اور اعلیٰ سرکاری افسران اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 11 اپریل 2022 کو ہماری قومی اسمبلی نے جو ہم پر اعتماد کیا تھا اور ایک مخلوط حکومت مارز وجود میں آئی، اس نے ان 16 ماہ میں حتی المقدور کوشش کی کہ نہ صرف جو موجودہ صورتحال اس وقت تھی اس کو بہتر بنایا جائے اور عوام کی خدمت کے لیے پوری دیانتداری اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر حتی المقدور خدمت کی جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ تاریخ کی ایک مختصر ترین یہ حکومت تھی، 15-16 ماہ پر محیط، اور جو سب سے پہلے جو ہمیں جسے کہتے ہیں کہ سر مڈاتے اولے پڑے، وہ بدترین سیلاب تھا، اور اس سیلاب نے پورے پاکستان میں تباہی مچا دی تھی، خاص طور پر صوبہ سندھ میں، بلوچستان میں، اور اس کے بعد کے پی اور پنجاب کے کچھ حصوں میں۔ اور یہ ایک اتنا ایک بڑا ایک چیلنج تھا کہ میں اور میرے ساتھی آپ سب لوگ جب ان علاقوں میں جاتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ چاروں طرف دریائے سندھ ٹھاٹے مارتا ہوا ہر طرف تباہی تباہی نظر آتی تھی، مگر اس کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے وفاق کی سطح پر، چاروں صوبوں نے صوبائی سطح پر جس طریقے سے محنت کی، دن رات محنت کی، اور خاص طور پر جو وفاق سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تقریباً 75 ارب روپے یا 80 ارب روپے تقسیم کیے گئے، اس کی شفافیت پوری دنیا جانتی ہے۔ اس کے علاوہ این ڈی ایم اے نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور اسی طرح صوبائی حکومتوں نے بھرپور کردار ادا کیا، خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ ان کی اور ان کی ٹیم نے، بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ان کی ٹیم نے بھرپور کاوشیں کی اور کوششیں کی دن رات، اور میں اس کا گواہ ہوں۔ اور ان کے درجہ بدرجہ ان کی جو وہاں پر ادارے تھے، پی ڈی ایم ایز، انہوں نے دن رات محنت کی، اور سید مراد علی شاہ، بلاول بھٹو زرداری، اور وہاں پہ سندھ کی حکومت کی جو منسٹرز، ان کی مشینری دن رات چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہی کم و بیش صورتحال بلوچستان کی تھی، اور کے پی میں ایک دوسری حکومت تھی، اور پنجاب میں بھی ایک دوسری حکومت تھی، لیکن ہم نے بطور ایک پاکستانی کے ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے ادا کی، قطعاً کوئی تفریق نہیں کی گئی اس میں۔ اور جو باہر سے جو امداد آئی دوست ممالک سے، برادر ممالک سے، آپ یقین کریں کہ حصہ بقدر جصہ ہم نے اس کو تقسیم کیا بڑے انصاف کے ساتھ۔ اور چونکہ صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ تھا، لہٰذا ان کی جو امداد آئی ان کا اسی توازن سے حصہ ان کو دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے میں آپ سب کو
آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں NDMA کا اس زمانے کے جو چیئرمین تھے لیفٹنٹ جنرل، وہ آج کل کور کمانڈر ملتان ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور زمانے میں سپہ سالار جنرل باجوہ تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سب نے مل کر اس کشتی کو پار لگانے کے لیے بھرپور کوشش کی. یہاں پر بات مکمل نہیں ہوگی اگر میں محترمہ شازیہ مری صاحبہ کا شکریہ ادا کروں. انہوں نے رسپ کا جو پروگرام اس کو بہت شاندار طریقے سے انہوں نے، ایسن طریقے سے انہوں نے، اور ہر دن نکھار لے کے آئیں اپنے نظام میں. مجھے یاد ہے بڑی مشکلات تھیں، بینکس کا معاملہ تھا، چھٹی والے دن بینکس نہیں کھلتے تھے، ان کو ہم نے کھلوایا. میں یہاں پر محترمہ شہری رحمان صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت اس میں کنٹریبیوٹ کیا انٹرنیشنل لیول پر. یہاں پر جو انسٹیٹیوشن تھے، باہر کے ادارے، ان کے سربراہوں سے ان کی بھرپور انہوں نے کاوشیں کی، جس کا میں خود گواہ ہوں. میں یہاں پر فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بے پناہ زبردست ڈپلومیسی کی، محنت کی. انہوں نے چاہے وہ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز ہیں، وہ فل فار پاکستان ہیں، ان کی کاوشوں کے نتیجے میں منیر اکرم وہاں پر ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے ایفرٹ کی، فارن آفس نے بہت ایفرٹ کی. میں منسٹر آف اسٹیٹ کا فارن افیئرس کا، ان کا سیکرٹری فارن افیئرس کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ اگر یہ آپ، پھر یہاں پر ہمارے منسٹر بیٹھے ہیں جناب احسن اقبال صاحب، پلاننگ کمیشن کے اکنامک افیئرس ڈویژن کے منسٹر بیٹھے ہیں جناب سردار ایاز صادق صاحب، ان کی بڑی محنت ہے. تو یہ ٹیم ورک ہے. اور پھر درجہ بدرجہ آپ سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جن صوبوں سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اپنے صوبوں کے لیے بھرپور کاوشیں کی. تو یہ اس طرح ہمیں یہ چیلنجز ہمارے، یہ ہمارا تھا کہ ڈیسٹنی ہیڈ دس ان اسٹور فار اس، لیکن اللہ نے ہمیں ہمت دی اور پھر ایک ٹیم اسپرٹ کے ذریعے ان حالات پر قابو کیا. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے چیلنجز آئے وہ اس سے کم نہیں تھے انٹینسٹی میں. مہنگائی کا ایک طوفان تھا جو ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لیتا. اس کی بے شمار وجوہات ہیں، اور جب ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت یہ معاملہ مہنگائی کا بڑی تیزی سے شروع ہو چکا تھا. اور اس حکومت کی 4 سالہ بدترین غفلت کے نتیجے میں نہ صرف داخلی محاذ پر بلکہ خارجی محاذ پر پاکستان کی ریپوٹیشن کو، پاکستان کے نام کو بری طرح مجروح کیا گیا. اور میں یہ بات کئی مرتبہ اس کا ذکر کر چکا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری اس حکومت کا آخری یہ کابینہ کا سیشن ہے، اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی کوئی اور مثال نہیں ہے جہاں پر چاروں صوبوں کا ایک گلدستہ، چاروں صوبوں کی جو لیڈرشپ وہ اس حکومت میں شامل ہے، اور اس سے بعض فیصلوں کو کرنے میں بہت آسانی ہوئی کہ چاروں صوبوں کی ہمیں معاونت، ان کی سپورٹ ملی. بعض معاملات میں ان صوبوں نے اپنے صوبوں کی پوری طرح انہوں نے ان کی ایڈوکیسی کی، ان کے صوبوں کے معاملات کو یہاں پر لے کے آئے. تو اس طرح یہ ایک حسین امتزاج چاروں صوبوں کا، جو ایک گلدستہ جس کے مختلف خوبصورت رنگ تھے، اور اس کی خوشبو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک رہے گی. کوئی اس طرح کی کولیشن 16 مہینے تمام مشکلات کے باوجود، تمام چیلنجز کے باوجود، اپنے اپنے رائے ہونے کے باوجود، اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہونے کے باوجود، اپنی سوچ ہونے کے باوجود یکجا ہو گئے کہ ہم نے پاکستان کو ہم نے بچانا ہے. اور آپ سب نے اپنے تائیں اپنا پولیٹیکل کیپٹل، اپنی سیاست کو آپ نے قربان کیا اور ریاست کو بچایا.
تاریخ آپ کے اس کردار کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور ہمیشہ ستائش کرے گی۔ میں یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ جب IMF کا جب معاملہ ہوا، جب مہنگائی کا جب ہمیں پاس آن کرنا ہوتا تھا، تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی تھی، ابھی بھی ہیں، کبھی اوپر جاتی ہیں، کچھ کم ہوتی ہیں، تو آپ نے ان مشکل ترین فیصلوں کو بروکار لانے کے لیے آپ نے اپنی سیاست کا نہیں سوچا، آپ نے اپنے ذاتی پولیٹیکل مفاد کا نہیں سوچا، آپ نے سوچا کہ سیاست اگر قربان ہوتی تو ہو، لیکن قوم کا جو بینک ہے اس کو خزانے میں پیسے کس طرح جمع کرائیں، خزانے کو کس طرح بھریں، یہ وہ سوچ تھی جس کے لیے میں اپنے قائد جناب محمد نواز شریف صاحب کو، سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کو، PDM کے سربراہ جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ محترم چودھری شجاعت حسین صاحب کو، MQM کے سربراہ ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب کو، عوامی نیشنل پارٹی کے جملہ قائدین بالخصوص ایمل ولی خان صاحب، جناب ڈاکٹر خالد مکسی صاحب کو، جناب سردار اختر جان مینگل صاحب کو، جناب محترم محمود خان اچکزئی صاحب کو، جناب اسلم بھوتانی صاحب کو، جناب علی نواز شاہ صاحب کو، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کو، محترم علامہ ساجد میر صاحب کو، جناب شاہزین بگٹی صاحب کو، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کو، اور ان کے ساتھ تمام اپنے اتحادی اور اکابرین کا اور پارلیمنٹ کے اکابرین کا میں سب کا آج دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری ہر لمحے ہر قدم پر معاونت کی، آپ نے مشورے دیے، آپ نے مجھے گائیڈ کیا، آپ نے میرا ہاتھ تھاما اور انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ آپ نے تنقید بھی کی، تاکہ تنقید، مثبت تنقید ایک بہت بڑا ایک پازیٹیو اثاثہ ہے۔ تو آپ کی شبانہ روز کاوشوں سے آج ہم الحمدللہ اس اختتامی نقطے پر پہنچے ہیں، جس کے ذریعے انشاءاللہ آئندہ ایک انٹرم گورنمنٹ مارز وجود میں آئے گی، اس کے بعد انتخابات ہوں گے، اور انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی، جس طرح آئے گی، ہم سب مل کر انشاءاللہ اس ملک کی کشتی کو پار لگانے کے لیے شبانہ روز محنت کریں گے۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو IMF کا جو معاہدہ ہوا، وہ ساری کہانی، ساری تفصیل آپ کے پاس ہے، اور اس کے لیے بے پناہ مشکلات بھی پیش آئیں اور بے پناہ آپ کی ایفرٹس بھی ہوئیں، اور کسی نے کسی سٹیج پر ہمت نہیں ہاری، مگر میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے شامل حال نہ ہوتا تو یہ شاید یہ معاملہ اپنی توقعات پر پورا نہ اترتا اور آج حالات مختلف ہوتے۔ ہم آگے سب اپنے رب ذوالجلال کے حضور تمام عمر بھی ہم سجدہ ریز رہیں تو اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے میں خاص طور پر جناب فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی پوری ٹیم کو، ان کی جو سیکرٹری ہیں اور ان کے جو مشیران کرام ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، ایڈوائزرز ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خارجی لیول پر اس کے لیے پوری کوشش کی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ UNSG کو ایک دن انہوں نے کہا کہ ہماری مدد کریں، اور مجھ تک وہ بات پہنچی، انہوں نے پھر جو MD ہیں IMF کی ان سے بات کی۔ اس طرح
جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے وہ بات کرتے رہے، میں ان کو اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس معاملے میں ہماری بڑی مدد کی. اس میں منسٹر پلاننگ، اس میں منسٹر اکنامک افیئرز ڈویژن، منسٹر آف کامرس، ان سب کا بڑا شاندار رول ہے. اور میرے ساتھ جو پیرس میں میرے ساتھ ٹیم تھی ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے میری بڑی معاونت کی اور مجھے وہاں پر بڑا مجھے حوصلہ دیا. اس کے بعد جس طریقے سے یہ ڈیل سٹچ ہوئی اس کی تفصیل ساری آپ کے سامنے ہے. میں اس میں آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا، لیکن حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے تاکہ پتہ ہو کہ کس دوست ملک نے، برادر ملک نے پاکستان کے لیے کیا کیا اور کس طرح پاکستان کے کابینہ نے، وفاقی کابینہ نے، وزراء نے اور دوسرے اداروں نے کیا رول ادا کیا. یہ میں آپ کو بالکل صاف الفاظ میں اور مختصر انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر چین پچھلے 4 مہینوں میں ہمارا ساتھ نہ دیتا اور تقریباً $5 ارب کے قرضہ جات دونوں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پر اور کمرشل بینکس کے، اور آپ کو پتہ ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کمرشل لیول کے لونز کو اس کو دوبارہ رول اوور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن چین نے ان کو پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی. اور چین کے وزیر اعظم نے جو پہلے جو پریمیئر لی جو اب ریٹائر ہو گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس آئی ایم ایف کی آئی تھیں ایم ڈی اور میں نے خود ان سے بات کی پاکستان کی اور ان کو کہا کہ دیکھیں ہم پاکستان کے پوری طرح ساتھ ہیں اور ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کو پوری سپورٹ کریں گے. یہ مجھے انہوں نے خود کہا. بعد میں آئی ایم ایف کے ایم ڈی نے اس بات کی باقاعدہ تائید کی اور اس کے بعد $5 ارب ان کا آیا. آخری ابھی چند ہفتے پہلے انہوں نے اپنے اسٹیٹ جو لونز ان کو بھی رول اوور کر دیا 2 سال کے لیے. ماسوائے جو انٹرسٹ اماؤنٹ تو ظاہر ہے وہ تو ہم نے پے کرنی ہے جو کہ ہم نے کر دی، لیکن تقریباً یہ $5 ارب بنتا ہے ٹوٹل. پھر دوسری بات، ابھی چند ہفتے پہلے چین کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا پاکستان، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ بڑے ماشاءاللہ ذہین فتین سیاستدان ہیں. کون آتا ہے اپنا کسی ملک کا دورہ کرنے جب ان کو پتا ہے کہ چند دن بعد یہ تو حکومتی چند دن کے مہمان ہیں، مگر انہوں نے آ کے پورے پاکستان کو نہیں دنیا کو دکھایا کہ پاکستان ہمارا ایک بہترین دوست ہے اور اس کے لیے ہم ہر چیز کر گزرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر آپ نے خود دیکھا کہ چین کے صدر جناب شی جن پنگ کا خط انہوں نے یہاں پڑھا، وہاں پر جو 1-on-1 میٹنگ ہوئی وہاں پر پڑھا اور انتہائی شاندار الفاظ اس خط میں لکھے تھے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے خیالات پاکستان کے عوام کے بارے میں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے بارے میں. اور پھر انہوں نے اپنا آئندہ کا پروگرام دیا سی پیک کا، کہ سی پیک کا ایک مرحلہ مکمل ہوا، $25 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی. اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ کو سب پتہ ہے. اور آئندہ کے لیے سیکنڈ فیز کا انہوں نے اعلان کیا. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب جو سیکنڈ فیز ہے اس میں گرین کوریڈور ہے، اس میں آئی ٹی کوریڈور ہے، اس میں ایگریکلچر کوریڈور ہے، اس میں آپ کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی بات ہے، اس میں اسپیشل اکنامک زونز G2G کے ہٹ کے B2B کا کوریڈور ہے، اور پھر انوویشن، پھر ٹیکنالوجی، یہ تمام چیزیں انہوں نے خود یہاں پر اعلان کیا اور سیکنڈ فیز کا انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اعلان کر دیا. پھر گوادر میں جو منصوبے تھے سی پیک کے اور اس کے علاوہ ان کو ہم نے الحمدللہ آپ سب نے مل کر دن رات ایک کر کے اس کو مکمل کیا، جس میں پانی کے منصوبے تھے، بجلی کے منصوبے تھے. میں درجہ بدرجہ وزیر جو بجلی ہیں اپنا ہمارے انجینئر صاحب خرم دستگیر ان کے سیکرٹری کو، اور پھر اسی طرح ہمارے جو پانی وہاں کے لوکل گورنمنٹس
بلوچستان کی حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو، سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بجلی آئی. 8 سال سے وہ منصوبہ یا 6 سال سے لٹکا ہوا تھا. 26 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن تھی، 26 کلومیٹر کی، اور 6 سال وہ لائن نہیں بچ سکی. اور ہم نے ان تمام تر مشکلات کے باوجود خدا کے فضل و کرم سے یہ منصوبے مکمل کر کے ان کے حوالے کر دیے. اس میں میں منسٹر پلاننگ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بڑی کوشش کی، ان کی پوری ٹیم نے. اب آگے آ جائیں. میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو 9 مئی آیا، اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا میں اپنے ٹیلی ویژن پروگرام پہ، اور آج پھر اس کی میں بالکل 100% دوبارہ ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کا سانحہ پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک سانحہ تھا. ایک بدترین سازش تھی پاکستان کے خلاف، اور اسٹیٹ کے خلاف سازش تھی، پاکستانی فوج کے خلاف سازش تھی، سپہ سالار جنرل عاصم منیر اس کے خلاف سازش تھی، اور ایک جتھا تھا، جتھا جس کو سابق وزیر اعظم عمران نیازی نے اس کو تیار کیا تھا. اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ کو اس کو سب علم ہے، ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک سازش تھی پاکستان کو تباہ کرنے کی. اگر خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو پاکستان کا کیا حشر ہوتا، میں نہ وہ تصویر کشی کر سکتا ہوں، نہ وہ الفاظ میں جرت کر سکتا ہوں کہ میں وہ الفاظ ادا کر سکوں. ایک بھیانک صورتحال ہوتی. اپنی انفرادی حیثیت کو چھوڑ دیں، میں اجتماعی صورتحال کی بات کرتا ہوں. اتنی بھیانک ہوتی کہ جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا اس بدترین ایک ناپاک سازش سے. اور پھر کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بے حرمتی کی گئی. میں کل تھا GHQ میں، اور کل میں وہاں پر ملا، میں غازیوں کو بھی اور شہداء کے والدین کو ملا وہاں پہ. آپ یقین کریں کہ، اور پھر وہاں پر ویڈیوز دکھائی گئیں، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، چاہے وہ 65 کی جنگ ہو یا بدترین دہشت گردی ہوئی اس ملک میں. اور اس دہشت گردی کے تانے بانے جو ملتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن جس طریقے سے اس دہشت گردی جس کا پھیلاؤ پورے ملک میں ہو چکا تھا، اور پورے ملک کو اس آگ نے اس کو پر قابو کر لیا تھا، چاہے لاہور ہے، کراچی ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے. کس طریقے سے دن رات دھماکے ہوتے تھے ہسپتالوں میں. انہوں نے مریضوں کو نہیں چھوڑا، ان کو شہید کیا. یونیورسٹیوں میں طلباء اور اساتذہ کو نہیں چھوڑا، ان کو شہید کیا. GHQ پر حملہ کیا، اپنا بازاروں میں، اپنا سڑکوں کے اوپر، کمرشل سینٹرز میں کس چیز کو انہوں نے سپیئر کیا. کوئی انسان، وہ کتنا بھی وحشی انسان ہو، کیا وہ کبھی سوچ سکتا ہے کہ وہ بے گناہ لوگوں کو، وہ ان کو نشانہ بنائے گا اور ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا اور وہ اگلے جہاں پہنچ جائیں گے؟ یہ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا دلخراش منظر کبھی نہیں دیکھا تھا. مگر اس کو کس حوصلے کے ساتھ عوام نے، پاکستان کے سیاسی مذہبی جماعتوں نے مل کر، افواج پاکستان نے مل کر یہ ذمہ داری اٹھائی، اور کس طریقے سے انہوں نے فیصلے کیے. اور اس کے اوپر چاہے وہ ضرب عضب تھی یا رد الفساد تھا، اور ہزاروں لوگوں کی شہادت کے نتیجے میں، ہزاروں لوگوں کی جنہوں نے اپنے جانیں دیں، چاہے وہ بس میں بیٹھے ہوئے تھے، چاہے وہ کسی دہشت گرد کا وہ تعاقب کر رہے تھے، چاہے کوئی ماں ہے، کوئی بیٹی ہے. آج بھی اگر سڑکوں پہ آپ جائیں تو کوئی لمپ کر رہا ہے تو شاید وہ دہشت گردی کا نشانہ بنا تھا. کل میں نے دیکھا وہاں پر وہ بیٹھے تھے، وہاں پر
غازی مگر ان کی کسی کا بازو اڑ گیا, کسی کی آنکھیں وہ جلی گئیں, بالکل نابینا جوان لڑکا کل میں نے دیکھا, ایک نہیں دو, ایک کی وہ اپنا ہیرنگ پاور وہ ختم ہو گئی, جوان بالکل. تو اندازہ کریں آپ ذرا کہ اتنی عظیم قربانیاں دینے کے بعد کسی کا کوئی پتھر کا دل بھی ہو تو اس کا بھی حوصلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے شہیدوں اور غازیوں کی اس طرح بے حرمتی کرے. آپ کے لاکھ اپنے آئیڈیاز سوچ ہو سکتی ہے, لیکن اس کے اوپر تو پوری قوم کا یکسو ہے کہ بھئی اپنے شہیدوں اور غازیوں کی ہم نے ہمیشہ ان کا احترام کرنا ہے, ان کے والدین کا, ان کے ورثاء کا. یعنی ان کو پھر کیا بیتی ہوگی 9 مئی کو کہ بھئی ہمارے بیٹوں نے تو جان دے دی, اپنے بچوں کو وہ یتیم کر گئے, اپنی بیویوں کو بیوہ بنا گئے, اور آج یہ بجائے کہ اس کی قدر کریں, آج یہ ان کی اپنے مجسمے ان کو توڑ رہے ہیں, قبروں پہ جا کے ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں, اور جنہوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا, غازی بن گئے, ان کو گالیاں نکال رہے ہیں. تو یہ 9 مئی کا دل خراش واقعہ جو ہے, اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے. اور اس کے لیے میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اس کرائسس کے اوپر پوری قوم نے ایک ہو گئی, وہ دوسری طرف ایک جتھا تھا اور پوری قوم کا اتحاد ایک طرف تھا. اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو صورتحال آج یکسر مختلف ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ پوری قوم نے اس کو رد کیا. اور اس وقت جو سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے جو اپنی پختگی دکھائی اور فرمنس دکھائی اور ایک لیڈرشپ انہوں نے دکھائی, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاملات گھنٹوں میں قابو میں آ گئے. تھوڑا سا اس میں وقفہ آتا یا کوئی ڈتر کرتا تو معاملات خدا نخواستہ کچھ اور ہو سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 9 مئی کا بہت بڑا بحران تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا, اور ہمیں اس سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے پاکستان کو آئندہ کے لیے کبھی اس طرح کا یعنی ایون سیمبلنس کا واقعہ کبھی دوبارہ زندگی میں دوبارہ رونما نہ ہو. اس کے لیے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ قومی اتحاد انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. صوبوں کو اور وفاق کے درمیان جو بھی اپنا گیپس ہیں ان کو ہمیں کم کرنا ہوگا. پولیٹیکل لیڈرشپ جو آپ نے 16 ماہ میں جو میچورٹی دکھائی ہے, جو سنجیدگی دکھائی ہے, دیکھیے کہ یہ مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جلسوں میں, ہم الیکشن میں ہم اپنا ایجنڈا دیتے ہیں اور ہر ایک کے نظریات مختلف ہیں, لیکن آپ ایک مقصد کے اکٹھے ہو گئے. ایک گھر میں بھی والد جو ہے ان کے 4 اگر 6 5 بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے اپنے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں. والدہ ان کو بٹھاتی ہیں کہ نہیں بیٹا آپ یہ چھوڑ دیں, بیٹی آپ یہ کر لیں, تو وہ اتفاق سے چلتے ہیں. تو یہی معاملہ, یہ تو ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے جہاں پر معاملات اور بھی چیلنجنگ ہوتے ہیں, لیکن آپ سب کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز نے بشمول میرے لیڈر نواز شریف نے کمال درجے کی میچورٹی دکھائی, سنجیدگی دکھائی, بردباری دکھائی, اپنا تدبر دکھایا, برداشت صبر سے کام لیا. میں کئی دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ میرے ایک بڑے محترم ہیں, انہوں نے جب آپ نے مجھے منتخب کیا وزیر اعظم تو مجھے مبارکباد دینے آئے. 1 مہینے بعد ان کا دوبارہ فون آیا کہ میں نے دوبارہ ملنا ہے آپ کو. تو میں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ ان سے پوچھ لیں کوئی کام ہے تاکہ وہ آئیں تو مجھے پتا ہو کہ ان کا کیا معاملہ ہے. ان کا مجھے کوئی کام نہیں ہے. وہ آ گئے میرے پاس, انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ آپ کو مبارک ہو. میں نے, وہ بڑے بزرگ ہیں, میرا خیال اس کو 80 سال سے زیادہ ہیں. تو میں نے کہا کہ مبارک آپ نے دے دی تھی. کہتے نہیں میاں صاحب میں آپ کو کوئی اور مبارکباد دینے آیا. میں نے کہا بتائیں. کہتے میرا یہ خیال تھا کہ یہ اتحاد تو 2 ہفتے چلے گا, یہ مہینہ چل گیا ہے. تو آئی وانٹ ٹو کامنٹ آل آف یو فار دیٹ گریٹ کوآپریشن. یہ آپ کا تدبر, یہ آپ کی سنجیدگی, یہ آپ کی کمٹمنٹ, اور یہ نیک نامی جو آپ نے کمائی ہے, یہ قیامت تک اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکے گا. کہ ایک وقت آیا تھا کہ تمام جماعتیں 80 ووٹوں سے لے کے 1 ووٹ تک
کس طرح جڑے رہے اور ان تمام ہمالیہ نما جو مسائل تھے ان کو حل کیا. میں آخری ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج ہم نے SIFC کا جو منصوبہ اس کو اپروو کیا ہے, یہ اپنا پارلیمنٹ سے بھی ہوا ہے وہاں پہ, تو اس کی تمام تر جو تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. میری نظر میں آپ کو بالکل ایمانداری سے عرض کر رہا ہوں کہ 75 سال میں ہم نے اپنے تائیں جو کچھ بھی کیا اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن ایک جو ایشو ہے سول ملٹری جو اس کی جو ریلیشن شپ ہے, اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, تقریریں بھی ہوئی ہیں, سب کچھ ہوا ہے. ایک چیز نہیں ہوئی کہ پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے 75 سال میں ایفرٹس ہوئیں. شارٹ وہ ٹرم 2 سال کا سٹنٹ تھا, اس کے بعد مارشل لا آ گیا, پھر ایک ویک پولیٹیکل حکومت آئی, پھر مارشل لا آ گیا, تو 33-34 سال تو مارشل لا میں گزر گئے. اور انڈائریکٹلی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریموٹ کنٹرول ہوتا رہا. آج ہمیں پاکستان اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ شرم آتی ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے کہ بنگلہ دیش ہم سے آگے, اور وہ ملک جن کا جو ہم سے وہ کاپی کیا انہوں نے ہمارا 5 ایئر پلان, وہ کہیں پہنچ گئے, آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں, اور ہم کہاں کھڑے ہیں. اور ہمارا جو مشرق میں جو ہمسایہ ہے 60 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں, 80 کی دہائی میں, ایون 90 کی دہائی تک ہم کچھ میدانوں میں ان سے آگے تھے, کچھ میں وہ ہم سے آگے تھے. لیکن آج کوئی یعنی دیر از نو ایکویشن, وہ کہیں آگے ہم سے نکل گیا ہے. تو کچھ تو ہوگا جو کہ ہمیں پیچھے لے گیا, کوئی تو وجہ ہوگی, کوئی تو اپنا ہماری کمزوری ہوگی, کہیں تو ہم نے غلطیاں کی ہوں گی, وگرنہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پدی ملک ہم سے آگے نکل جائیں اور جو ایک کلو بھی وہ کاٹن اپنا گرو نہ کریں, وہ 100% کاٹن امپورٹ کریں اور ہم سے زیادہ وہ ایکسپورٹ کر لیں. یہ مقام یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے. میں بالکل سب سے پہلے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, پھر میں کسی اور کو ٹھہراؤں گا بطور پاکستانی. یہ ہمارے لیے ایمانداری کی بات ہے, لمحہ فکری ہے. تو آج اگر ہم نے ملک کو کھڑا کرنا ہے, استقامت لے کے آنی اور ترقی اور خوشحالی کا سفر, میں تو کہتا ہوں اس کا آغاز کرنا ہے. اب دیکھیے کب تک ہم یہ اپنا یہ قرضے لیتے رہیں گے. چین کی بات میں کر چکا, سعودی عربیہ UAE سے اگر یہ پیسے نہ ملتے $3 بلین تو آپ کا نہیں ہونا تھا, آپ کا IMF سے پروگرام, وہ گیپ تھا $4 بلین کا, $6 بلین کا. آپ کو $1 بلین دے دیا وہیں بیٹھے بیٹھائے پیرس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے, ان کی بڑی مہربانی. کس طرح آپ ان کا شکریہ ادا کریں گے, ان تمام برادر ممالک کا, سعودی عربیہ ہے, UAE ہے, قطر ہے, چائنا ہے. لیکن کب تک قرضے لیتے رہیں گے, کب تک؟ وہ ممالک جنہوں نے قرضے لیے انہوں نے اپنے قرضے کی جو زندگی ہے اس کو خیر بات کا, آج وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. ایک نہیں کئی مثالیں ہیں, جرمنی اور جاپان کی مثال. تو میں تو کوئی تاریخ دان تو نہیں, آپ نے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے خواتین حضرات یہاں بیٹھے ہیں جن کی بہت زیادہ معلومات ہیں. صرف 60 سال میں انہوں نے محنت کی اور اپنا ارک ریزی کی, اور آج دوبارہ وہیں پہنچ گئے ہیں. امریکہ نمبر 1 ہے, چائنا نمبر 2 ہے, اپنا جاپان نمبر 3 ہے, جرمنی نمبر 4 ہے. تو یہ ایسے تو نہیں ہوا, یہ ایک مشن تھا, ایک جذبہ تھا, ایک تڑپ تھی جس سے وہ کہیں کہ کہیں نکل گئے. بات لمبی ہو جائے گی, میں واپس آ رہا ہوں کہ SIFC کا منصوبہ جو بنا ہے, میں بالکل ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے لیے بہترین موقع ہے, بہترین میکنزم ہے, بہترین اسٹریٹجی ہے. دا ہول آف دا گورنمنٹ, وفاق اور صوبے اور ادارے مل کر اس کو ہم لے کے چلیں گے. یہ میں بات ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. اگر یہ فکر ہے کہ یہ کریڈٹ کسی اور کو چلے جائے گا, مجھے نہیں ملے گا, یہ مولانا اسد کو چلے جائے گا, یہ حنا رحمانی کھر صاحبہ کو چلے جائے گا, تو پھر اگر اس میں ہم نے رہنا ہے کہ کریڈٹ مجھے نہیں کسی اور کو ملنا ہے, خواجہ آصف کو ملنا ہے, اور قوم جو ہے وہ
بھٹکتی رہے, وہ غربت اور افلاس میں زندگی بسر کرتی رہے, قرضے ہم لیتے رہیں, لوگوں کی اپنا تانا زنی سنتے رہیں, ان کے ہم بہت ہی امبیرسنگ کامنٹ سنتے رہیں, تو یہ ایک اور بات ہے. اور اگر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می, اٹس اباؤٹ اس, اور ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور مل کر کرنا ہے, کریڈٹ کس کو ملتا ہے کوئی بات نہیں. اگر یہ غریب قوم یہ کھڑی ہو گئی اور یہ خوشحال ہو گئی تو اس سے زیادہ تو اپنا کوئی اور خدمت کا کوئی اور معیار ہو نہیں سکتا بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی میں وفاقی حکومت شامل ہے, چاروں صوبائی حکومتیں شامل ہیں, ادارے شامل ہیں, پاکستان فوج شامل ہے, اس کے سربراہ عاصم منیر شامل ہیں. یہ مل کر ہم نے یہ ویژن بنایا ہے. اور یقین کریں کل بھی سعودی ڈیلیگیشن حنا روحانی خر صاحبہ میرے پاس آئیں, پوچھ لیں ان سے کہ کتنی وہ ایک دل جمی سے بات کر رہے تھے. اس سے پہلے مجھے جس دن معدنیات کی کانفرنس ہوئی مجھے ڈیلیگیشن ملا سعودی, دے آر اپ بیٹ, یو اے ای ہے, قطر ہے, چائنا ہے, اور ترکی ہمارا بہترین دوست ہے. یہ ہمارے ان کو اگر ہم نے ساتھ ملا کر اگر سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کر دیے, اسٹیبلٹی لے آئے, اچھی فیزیبلٹیز بن گئیں, تو دین اسکائی از دا لمٹ. مجھے اس میں کوئی شک نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پروگرام کو ہم اگر مل کر آگے لے کے جائیں گے اور اپنا غوطہ زن ہو جائیں اس میں, اور یہ فکر نہ کریں. دیکھیں مجھے تو دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آج میں نے اپنا ایڈوائس بھیجنی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, کل کو مجھے رب تعالیٰ موقع دے, یہ تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر ہم نے قوم کے لیے کوئی ایسٹ, قوم کے لیے کوئی ہم نے خوشی کی بات اگر چھوڑنی ہے تو دیٹ از آر فیوچرسٹک ویژن. اور یہی ویژن ہے جو میں نے آپ کے سامنے خدمت میں پیش کیا ہے. یہ قوم کو آج ہم یہ ویژن دے رہے ہیں آج اس کابینہ کے ذریعے, اور مجھے امید ہے کہ آنے والی حکومتیں اس کے اوپر دن رات محنت کر کے وہ اس قوم کو, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دیتا ہے تو انشاءاللہ باغ و بہار ہوگا. لیکن اس کے ہاتھ میں ہے, نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ کسی اور کے ہاتھ میں. لیکن ویژن دینا یہ ہماری ذمہ داری تھی جو کہ ہم نے بنا کے دیا ہے. اس کے لیے بھی میں آپ سب کا اور تمام اداروں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آخر میں تمام سرکاری افسران, صوبائی وزرائے اعلیٰ, صوبائی حکومتیں جنہوں نے ان 16 مہینوں میں میری بہت معاونت کی, مدد کی, اور اس میں وفاق کے لیول پر میں اپنے پرنسپل سیکرٹری جناب ڈاکٹر توقیر شاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے احد خان چیمہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میرے وزیر اعظم ہاؤس کے جو میرے معاونین ہیں, اور تمام باقی جہازیب خان اور تمام سیکرٹریز جتنی بھی منسٹریز ہیں, تمام ایڈیشنل سیکرٹریز, ڈپٹی سیکرٹریز, انڈیپینڈنٹ جو کارپوریشن ہیں ان کے چیئرمین, اینٹیز, سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے انتہائی مستعدی سے اپنے فرائض کو